اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا سلام میری بہنوں، بیٹیوں اور ہم اثر لوگوں کو، بھائیوں کو، سب کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز یوزل آپ سے درخواست ہے، اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور اس کے اوپر ایک چوتھی چیز میں آج پھر بھول گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا بہت ہمیں حوصلہ بھی دیں گی اور معاملات زیادہ بہتر چلتے رہیں گے۔ آپ تک بھی یہ سبسکرپشن ہوگی تو چیزیں تیزی سے پہنچتی رہیں گی۔ بہرحال آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہستی اپنی ہی نوعیت کی ایک واحد ہستی ہے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا وہ ہر ایک اپنے معاملات میں یونیک تھا۔ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور صحابیات رضوان اللہ علیہما کو اگر ہم دیکھیں ایک ایک کو، تو اپنی مثال آپ تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا مہر اسلام انہوں نے قبول کیا، اور اس کو تھوڑا سا ہم جو ایکسپلین کر سکے وہ ضرور کریں گے، لیکن اپنی ذات کے اندر جس کو ہم انجمن کہتے ہیں وہ تھیں، جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کھڑے ہو کے بیک سے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، اور اس کے علاوہ جب اپنے بیٹے انس بن مالک کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور دیکھا کہ باقی لوگ تو کچھ نہ کچھ پیش کر رہے ہیں، تو میرے پاس کیا ہے؟ تو ایک دم خیال آیا کہ میرے پاس بیٹا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنی غلامی میں لے لیں، یہ آج سے آپ کا غلام، آپ کی خدمت پہ مامور، اور آپ جو اس سے کام لینا چاہیں۔ اور انس بن مالک نے 10 سال کے بعد کسی سے سوال کے جواب میں کہا کہ ان 10 سالوں میں کیوں، کیسے، اور ہاں اور نہ، اس قسم کی کوئی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوالیہ استفہامیہ انداز میں سنی ہی نہیں، نہ ان کے لہجے میں کبھی تلخی ہوئی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رحمت للعالمین تھے، اور اس کا ایک ایک لمحے میں ان کی طرف سے اظہار ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے 3 دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی انعام و اکرام سے نوازے اور اس کو بہت دولت دے، اس کے بچے بہت زیادہ ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج تو معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اس زمانے میں بچوں کا زیادہ ہونا غربت یا پریشر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز لے کے آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی اصل قوت ہے، اور بالکل صحیح سمجھتے تھے، یہی اصل قوت ہے، یہی اصل قوت ہوتی ہے۔ اور ہر وہ چیز انہوں نے رب سے مانگی اس کے لیے جس کی اس کو ضرورت ہو اور جو اس کے لیے مفید ہو۔ یہ دعا تو رسول کی مانگی ہوئی تھی نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ان کا نام تھا ام سلیم. یہ خاتون جو تھیں، یہ جو ہماری بہت ہی چلیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں، ٹو دا ہائیسٹ پریسٹیج جو جس کو کہا جا سکتا ہے، شی واز ایلیویٹڈ ٹو سچ اے پلیس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہا کہ میں نے رمیسہ کو جنت میں دیکھا ہے. یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں تھی. ان کے کئی نام تھے. ام سلیم تو وہ اپنے بھائی کی نسبت سے تھیں. کنیت عام طور پہ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان کی بھائی کے ساتھ دو بھائی تھے، جن میں ایک سلیم بن مالک اور دوسرے برا بن مالک تھے. دونوں ہی شہید ہوئے، ایک شاید بدر میں، اور اس سے پہلے جو کچھ لوگوں نے دھوکے سے جن قرہ حضرات کو بلایا تھا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان میں یہ فرنٹ پہ گئے کہ پہلے میں بات تو کر لوں، صورت عالیہ کو اچھی نظر نہیں آتی، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اور انہوں نے اس شہادت پہ جب دیکھا کہ پیچھے سے کسی نے تلوار اندر یا نیزہ جو بھی ویپن یوز ہوا وہ مطلب پیئرس ان کر دیا ہے، اور اندر وہ ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکلا، تو انہوں نے وہ بلڈ نکلنے والا لے کے اپنے منہ پہ ملا اور اوپر نظر کر کے کہا، یا رب العالمین شکر ہے تیری ذات پاک کا، جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا. یہ بہت ہی گہری چیزیں ہیں، بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آتی ہیں، بہت سی وفاؤں کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ملتی ہیں. ان کے جو دوسرے نام تھے وہ رمیسہ تھی، غویسہ تھی، سہلہ تھی، مالکہ تھی. یہ ان کے نام تھے، مختلف نام. پہلا نام عام طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لیتے تھے، اس لیے میرے اپنے ذہن کے مطابق رمیسہ شاید ان کا جو ہے وہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا. یہ حضرت ابو عبد المطلب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے کزن کی بیٹی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک تھیں. اس زمانے میں یہ دودھ شریک ہونا بہت کامن فیکٹر بھی تھا. اور دوسرے چونکہ دودھ کے لیے وہ مختلف جیسے دائی حلیمہ آئیں یا اس طرح کی خواتین آتی تھیں، اور وہ جو ان کی مائیں ہوتی تھیں وہ ایک لحاظ سے جلدی ریکور کر جاتی تھیں، اور ونس اگین دے ور اویلیبل ٹو دا ہاؤس ہولڈ. اور وہ کچھ جو دیہاتوں میں جو لینگویج تھی وہ بالکل نیٹو لینگویج تھی، وہ لینگویج اور کھلے ماحول میں اور اس طرح کی ساری چیز میں جو پرورش ان کو ملتی تھی، اس کا ساری عمر ان کے اوپر اثر رہتا تھا. اور وہ ایکچولی جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ تھا کہ جو قبائلی ایک اسپرٹ تھی وہ ان کے اندر جا گزری ہوتی تھی. دے ور نیور گیٹنگ اوے ود اینی تھنگ، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے رہتے تھے. تو یہ ان کی جو تھی چھوٹی سی ان کا تعارف تھا. یہ مدینہ شریف میں مالک بن نضر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. مکہ سے یہ مدینہ تشریف لے آئیں. مالک جو تھے وہ تجارت سے منسلک تھے. سیریا جس کو شام کہتے تھے، اور آج بھی ہم اردو میں شام ہی کہتے ہیں، وہ وہاں تک قافلے لے جایا کرتے تھے، کبھی خود اور کبھی پارٹیسپیشن میں. اور اس لحاظ سے جو ایسے لوگ جو تجارت کرتے تھے وہ دوسروں کی نسبت
تھوڑے سے بہتر ہوتے تھے. تو ایک دن یہ ایک قافلہ 6 کا پہلے کیا تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے, اور یہ ہائیڈنگ میں تھی. انہوں نے اپنی پوری وفاداری اور اس کا اقرار کیا تھا کہ ہم جنگ کی صورت میں ہر قیمت پہ آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو فیس کریں گے, لڑیں گے. اور دین کی خدمت کا معاملہ یہ سارا کچھ طے کرنے کے بعد وہ واپس آئے تھے. اس میں مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے واپس آ کے گھر چھوٹے چھوٹے سے وہ کرنا شروع کیا. ایک لحاظ سے کہہ لیں یہ اجتماعات, اور اس میں جب پہلا اجتماع انہوں نے کیا تو اس میں یہ گئیں, اینڈ اٹ واز جسٹ آن دا فرسٹ کال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور واپس گھر میں آئیں تو اپنے بیٹے انس ابن مالک کو انہوں نے وہ شہادہ, جس کو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں, یہ ان کو سکھانا شروع کیا. تو مالک بن نظر داخل ہو, انہوں نے کہا یہ کیا تم اپنی راہ کھو بیٹھی ہو؟ تو کہا نہیں, میں اپنی راہ نہیں کھو بیٹھی, میں اپنی راہ پہ آ گئی ہوں, تمہیں بھی اب آ جانا چاہیے. تو وہ مطلب شاید نصیب کے کچھ اور ہی تھے, وہ غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں انہوں نے کہا کہ تم تو چلو جہاں گئی ہو سو گئی ہو, لیکن تم میرے بیٹے کو تو نہ اس راہ پہ لگاؤ. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ شی واز اے لیڈی آف ہر اون ڈیسیژنس اینڈ شی واز اے لیڈی آف ہر اون لیڈنگ پوائنٹس. وہ کسی قیمت پہ کسی غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی. ان کی زندگی کے معاملات کافی طویل ہیں, جدوجہد بڑی طویل ہے, لیکن یہاں چونکہ اختصار کا دامن بھی تھامنا ہوتا ہے, تو انہوں نے ان کو جب یہ کہا تو وہ غصے میں جھنجھلاہٹ میں باہر گئے اور وہیں سے ایک قافلے کے ساتھ شام چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی کولیگ سے وہاں الجھ پڑے جو انہی کی طرح بے دین تھا. انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور دی میٹر اینڈڈ. یہاں ان کو اطلاع ملی کہ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو کچھ عرصے بعد ایک کردار انٹر ہوتے, ابو طلحہ نام تھا ان کا, وہ بھی تاجر تھے اور اچھے خاصے مالدار تھے اس وقت. ینگ تھے, بگ بلڈ تھے, ہینڈسم تھے. انہوں نے ان کو میسج بھیجا شادی کا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا پھر وہ خود آ گئے. انہوں نے کہا کہ مطلب میں یہ میسیجز بھیج چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تمہاری میری شادی تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ تم شرک پہ چل رہے ہو اور میں اسلام پہ چل رہی ہوں. تو انہوں نے سنا کہ اتنا بولڈ اور سیدھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو تم ان کی عبادت کرتے پھرتے ہو, کبھی لکڑی کے سامنے رکھ کے, کبھی پتھر کے رکھ لیے, کبھی کچھ, تو یہ تو نہیں, اٹس سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می ایٹ آل. بالکل قابل قبول نہیں ہے, اور ویسے بھی میرے دین کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا. either you have to be a Muslim or we don't marry. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے, اصل میں تمہیں شاید کچھ سونا چاندی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہیں رکو, کہ بالکل مجھے نہیں چاہیے, تم کل اسلام لے آؤ, وہ اسلام میرا حق مہر ہوگا, اینڈ دین تھنک اوور اٹ اینڈ کم بیک ود دیٹ, میں تمہیں قبول کر لوں گی. چلے گئے, سوچتے رہے,
کبھی یس کبھی نو، کبھی یس کبھی نو، یہ گفتگو کی کیفیت جب طاری ہو جائے تو پھر انسان اپنے اس اصل معاملے سے ہٹ چکا ہوتا ہے، وہ ڈنٹ پڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر آئے، ایک وزٹ کی اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیسا اب محسوس کرتی ہوں، کیا کوئی تبدیلی آئی؟ اور کہا نا، ناٹ ایٹ آل، یہ تبدیلی تم میں آنی ہے، اگر آنی ہے تو میرے اندر سوچو بھی نہیں۔ تو وہ تھوڑا سا سوچ کے تو واپس گئے، اور سوچ کے سوچتے رہے سارا دن، وہ سوچ میں غرق رہے۔ انہوں نے فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے، کیونکہ ہاں اسی دن ایک اور واقعہ ہوا کہ وہ باہر کہیں گئیں، تو اس وقت وہ پردے وغیرہ کا معاملہ تو ظاہر نہیں تھا، تو وہ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک لکڑی کا وہ بنایا ہوا تھا بت سا، اس کو وہ پوج رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس کو ہم آگ میں ڈال دیں تو اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگا جل جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا خدا ہی جل گیا تو پھر تم کس کے لیے رہ جاؤ گے؟ تو خاموش ہو کے ان کی طرف دیکھنے لگا، اور جب وہ یہ کہہ کے چل دیں تو وہ مطلب ایک ایسا ہٹ کر گئی تھیں جو اس کے لیے اس کے پاس جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ واپس آیا دوسرے دن، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں اسی دین پہ ہوں جس پہ تم ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ انہوں نے پڑھایا اس کو، یعنی انہوں نے مسلمان کیا اس کو، اور جب مسلمان کیا تو اس نے کہا کہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، سوری، انس بن مالک کو، کہ انس اٹھو، اپنی ماں کا اس ابو طلحہ سے نکاح کرو، کیونکہ اس وقت کوئی نکاح کی سیٹ پیٹرن ابھی طے نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا ایجاب و قبول تھا، عہد و پیمان تھا، وہ کروانا ہوتا تھا۔ بچے کو تھوڑا بہت انہوں نے بتایا کہ یہ تم نے کہنا کرنا، ہم سے پوچھنا ہے، اور ہم نے یہ کرنا۔ تو بیٹے نے نکاح کر دیا اور وہ بات ختم ہو گئی۔ اس میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ وہ بیٹا ابھی چھوٹی ہی ایج میں تھا کہ اس کا نام تھا عمیر، ابا عمیر۔ یہ چھوٹی ایج میں تھا، باپ ابو طلحہ جاتا ہے دوبارہ اپنے کسی تجارتی مشن پہ۔ اس کو جس دن واپس آنا تھا ابو طلحہ کو، اسی دن اچانک اس کو اتنا شدید فیور ہوا، سم تھنگ ہیپنڈ، کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگی کہ یہ واپس آئے گا اتنے دنوں کے بعد، اور جب اتنا اس کو وہ پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر وہ ایسے لٹا کے اس کے اوپر چادر اس طرح ڈال دیتی ہیں کہ یہ جیسے ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں یوں سمجھیں کہ وہ سویا ہوا ہے۔ تو اس سونے کے عمل کو انہوں نے ان کے لیے ایک اور وجہ سے بھی ترتیب دیا، اپنے آپ کو بالکل تیار کیا، ان کے لیے اچھا کھانا بنایا، اور تیار کرنے کے بعد وہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ سو گیا، وہ سویا ہوا رہنے دو۔ وہ کھانا وانا کھایا، انہوں نے رات
اکٹھے اپنی گزاری. اب صبح وہ مطلب بہت پریشان، اندر سے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی. شی واز دا مدر. اٹ واز ناٹ لائک دس کہ وہ ابو طلحہ کا کسی اور سے بیٹا تھا، وہ ان کا اپنا بیٹا تھا. تو وہ اس ساری چیز کو لے کے تو انہوں نے ان سے دوبارہ جب پوچھا کہ وہ ابھی اٹھا کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو میں ذرا تمہارے ساتھ ایک بات کر لوں، پھر بعد میں بتاتی ہوں کہ وہ اٹھا کیوں. تو کہا کہ اگر تمہیں کوئی شخص آ کے امانت دے اور کہے کہ اس سے تم جو فائدہ اٹھانا چاہو وہ اٹھاتے رہنا، مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن مجھے جب ضرورت ہو تو اس وقت مجھے تم نے یہ واپس کرنی ہے، اور وہ واپس لینے کے لیے آئے تو تم کیا کہو گے اس کو؟ تو اس نے کہا ایز این آنریبل پرسن مجھے اس کو واپس دے دینی چاہیے. میں نے فائدہ بھی اٹھا لیا، اس نے مجھے پرمیشن دی تھی فائدے کے لیے، اور وہ ہو گیا تو اب تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو کہا پھر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، وہ بیٹا اس نے واپس لے لیا. اب وہ فرسٹریشن اور اس کے کھو جانے کا غم اور یہ ساری چیزیں، غصہ، عجیب کیفیت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. میں نے کہا تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، یہ سارا کچھ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا یہی کچھ بنتا تھا، وہ رات کو بھی تو نہیں تھا. تو وہ اٹھا، اور چونکہ یہ ایک بہت ان لوگوں کے پاس شاندار جگہ تھی، اور وہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں وہ جا کے اپنے سارے غموں کو، ساری مشکلوں کو، سب چیزوں کو ایکچولی تلاش کرتے تھے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور ان کا حل وہاں سے مل جاتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا شکوہ شکایت کیا کہ اس طرح میں واپس آیا، یہ ہوا. اور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مسکرائے، اور جو کلمات انہوں نے کہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بارک اللہ لکما فی لیلتکما، یعنی جو رات تم نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے وہ بہت برکت والی رات ہوگی. یہ 2-3 دفعہ دہرایا انہوں نے، تسلی دی، بالکل کول ڈاؤن کر دیا. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بڑے سکون سے سنتے تھے، کتنی طوالت کی بات ہو، کہنے والا کس انداز سے کہہ رہا ہے، اس سے کوئی غرض ان کو نہیں ہو، تو وہ ٹھیک ہے، یہ سنانے دو اس کو، ایٹ لیسٹ یہ ریلیف ہو. وہ بڑے سکون سے واپس آیا. اس کے بعد وہ اسی ملاقات کا نتیجہ تھا کہ ایک بیٹا ان کے ہاں پیدا ہوا. اور پھر انس بن مالک کو انہوں نے کہا ام سلیم نے کہ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بڑی خوشی سے آئے، مبارکباد دی، اور وہ کہا کھجور ہے کوئی؟ تو وہ کھجور لے کے اس کو تھوڑا سا توڑ کے اپنے لبوں سے، اپنی زبان سے، کیا وہ بچہ ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی، کیا اس کی قسمت. تو وہ جب یہ وہ اس کو تھانک کہتے ہیں عربی میں، یہاں شاید اس کو گھٹی کہتے ہیں، وہ کاٹ کے اس کے منہ میں دی. اب ظاہر ہے ایک سویٹ چیز جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے باڈی میٹابولزم کو. وہ بچے نے مزید منہ کھولا، اور اس طرح وہ کرتے کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو انصار میں سے ہے نا تو کھجوروں کا شوقین ہے پیدا ہوتے ہی. تو یہ حضرت انس بن مالک نے بتایا کہ یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، وہ 7 بھائی پیدا ہوئے، ون آفٹر دی ادر، اور سارے ہی حفاظ تھے، سارے ہی حفاظ تھے. یہ اس دعا کا برکت کے لیے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی کہ
بارک اللہ لکما فی لیلتکما، جو تم نے رات گزاری. تو یہ ایکچولی بہت مختصر سا ان کا سلسلہ ہے. دوسری جو بیت العقبہ تھی اس میں 72 افراد گئے تھے مدینہ شریف سے، اور 3 عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں بھی اس میں جانا چاہوں گی. ابو طلحہ تھے اور 3 عورتیں تھیں جن کے نام ہیں ام عمارہ، اسماء بنت عمر اور نصیبہ بنت کعب. اکثر جگہ پہ 2 کا ذکر آیا ہے. بہرحال یہ 3 نام ہیں اور 3 گئی تھی. تو یہ آلموسٹ میرا خیال منا یا اس کے قریب قریب کہیں ہوا تھا یہ اجتماع. سب نے 2 مرد جو تھے وہ آتے گئے اور اس طرح سب نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور اپنی وفاداریوں کا برملا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہم ہر وقت، آج سے اسی وقت سے آپ حکم دیں تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابن العباس، حضرت العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. لیکن اگر آپ میں کوئی فیلنگ ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ کچھ ایسا ہے تو پلیز ابھی اس کو اپنے آپ کو ودرا کر لیں. لیکن انہوں نے کہا ہم تو بالکل تیار ہیں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم ابھی نہ. انہوں نے کہا نو، جو اس وقت زیارتوں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، جو اس وقت سارے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنے دو، وہ آرام سے اپنے گھروں کو جائیں. اور اس کے بعد پھر، اور یہ جو 72 کا سلسلہ تھا اس نے اس ہجرت کی بنیاد رکھ دی جو مدینے کو ہوئی اور آگے کی طرف چلتی گئی. انشاءاللہ اس کا پھر باقی کا حصہ جو بھی ہے وہ کسی اور وقت انشاءاللہ آپ سے گوشت گزار کریں گے. لیکن مین یہی ہے کہ وی ہیڈ اے ٹاورنگ پرسنالٹی ونس اگین ان اسلام، اور وہ تھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان جیسے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور مجھے اس میں شامل کرے. میرے لیے دعا میں جگہ رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.